میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھیں صراحتاً آیت موجود ہے، اس ایک آیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہزارہ قسم کے وساوس اور بدگمانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں نے میری روزی باندھ دی ہے، فلاں نے رزق میں میرے تنگی کر دی ہے۔ لوگ تنگی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو شادگی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنگی عنایت فرماتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ تصور اس کی درستگی کے لیے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ بندش کا یہ تصور رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینا چاہ رہا تھا لیکن کسی نے جادو ٹونا کر کے ہمارے رزق کو باندھ دیا ہے، یہ کفر ہوتا ہے، کیونکہ گویا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ کسی شخص کا جادو، کسی شخص کا فعل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اس کی تقدیر کو بدل دیا، حالانکہ اللہ کے ارادے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی تقسیم کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور بندش کا یہ تصور رکھنا بالکل جائز ہے کہ کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا ہوا جادو یا تعویذ گھنڈے جو کیے جاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ ایک مہینہ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ یہی ہے کہ ایک مہینہ فلاں شخص تنگ دستی میں رہے گا، اللہ نے فیصلہ کیا ہم اس کی اس کو تنگی دیں گے، آزمائیں گے، اور اسی ایک مہینے میں کسی نے جادو کروایا اور اس کی روزی کے اوپر روزی بند ہو جائے۔ اب بظاہر روزی بند ہو گئی تو جادو کرنے والا یا کروانے والے سمجھیں گے کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ تو اللہ کا تھا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا کہ اس ایک مہینے میں اس کو رزق کی فراوانی دی جائے گی تو کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا؟ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو ختم کر دے، اللہ کے ارادے کو بدل دے؟ یقیناً وہی ہوگا جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور اس کا وجود کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، لہٰذا اس کا پھر عقیدہ رکھنا بھی غلط ہوگا۔ اس لیے تصور بندش کا جو صحیح تصور ہے وہ ذہن کے اندر اچھی طرح راسخ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، گھر والوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، اور جب اس کو بیان کریں تو مطلقاً بیان نہ کر دیں بلکہ بہتر ہے کہ وضاحت کے ساتھ ہی بیان کرنا چاہیے۔